وصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في موضع آخر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى آخر الآية وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق اللہ العظیم۔ خدا کا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ جمعے کی اس نیک ساعت میں اللہ رب العزت نے کچھ کہنے کا موقع عنایت بخشا ہے۔ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم سب حضرت اللہ رب ذوالجلال امن والہ کو ہمیں انسان بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور قرآن جیسی باعزت باعظمت دولت سے ہمیں نوازا، اور مزید کرم خدا کا یہ بھی ہے کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق بخشی ہے، ورنہ تو خدا کا یہ کرم اگر نہ ہوتا تو ہم بھی انہی لوگوں کی طرح گوسالہ پرستی میں مصروف ہوتے جو جیسا کہ کائنات کے اندر لوگ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر کچھ خاص پیغام بخشا ہے امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے دنیا کے حالات تو نظر آتے ہی رہتے ہیں کہ کہاں کیا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے 20 منٹ میں آپ کو 2 واقعے نقل کروں گا۔ خطبے کے دوران آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپس میں تفرقہ پازی، آپس میں تقسیم ہونا، منقسم ہونا، اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ظلم و زیادتی، انصاف کا نہ ہونا، یہ بھی انسان کی تباہی و بربادی کا نتیجہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔ بہت ساری قوموں کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا صرف انصاف نہ کرنے کی وجہ سے، آپس میں اختلافات کی وجہ سے، کیونکہ جتنی قومیں روئے زمین پر آئی ہیں ان میں سے خاص طور سے ہم مسلمان لوگ اگر ہم آپس میں اتحاد نہیں رکھیں گے، اختلاف نہیں رکھیں گے، کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپس میں ہم ایک دوسرے کو کافر گردانیں گے اور ایک دوسرے کو مار پیٹ کریں گے۔ نتیجہ وہی ہوگا جیسا اسپین کے اندر ہوا مسلمانوں کا، اتنا برا حال ہوا مسلمانوں کا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 92 ہجری میں اسپین فتح ہوا،
بڑی عالیشان مساجد وہاں پر تیار کی مسلمانوں نے، بڑی خوبصورت مساجد، عبد الرحمن الثالث نے وغیرہ نے بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بنا دی، بہت خوبصورت مسجدیں بنا دی، لیکن 806 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی لازوال حکومت تھی، پھر وہ ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کی وجہ صرف یہی تھی، آپس میں اختلاف، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، امت کے غیور نوجوانوں آپس میں اتفاق رکھو، اتحاد رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کے رکھ دوں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ قرآن کا فیصلہ برحق ہے۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں کہ ہم نے کالی کملی والوں کو نہیں پہچانا، لیکن ہم سے زیادہ جانوروں نے بھی پہچانا، ہم سے زیادہ جانور بھی پہچانتے ہیں کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دلائل بیہقی وغیرہ میں قصہ نقل ہے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے دلائل بیہقی، وہ حدیث کی کتاب ہے، بس حدیث کی کتاب ہے، ہمیں صرف اس سے نصیحت لینی ہے۔ کیا نصیحت ہمیں ملتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھ کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ قبیلہ بنو سلیم کا ایک نوجوان آدمی، اس کے دل میں تمنا ظاہر ہوئی کہ آج میں شکار کروں گا، اور شکار خرگوش کا کروں گا، اس کے بعد میں اس کی بوٹیاں بناؤں گا، پھر مزے کے ساتھ کھاؤں گا۔ وہ آدمی جنگل کی طرف نکلا، لیکن اس کو شکار میں ہرن نہیں ملی، خرگوش نہیں ملا، بلکہ ایک جانور جس کو ہم عربی زبان میں زبا بولتے ہیں اس کو ملا۔ اسی پر جھپٹ پڑا، اس کو مار ڈالا اور اس کو لے کر کے واپس آیا، اپنی آستین میں چھپا کر کے لا رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بڑی عالی شان محفل ہے جو سنجیدگی کے ساتھ ہے، نہ وہاں پر ہلڑ بازی ہے، نہ وہاں پر شراب نوشی ہے، نہ سگریٹ نوشی ہے، بڑی شان کے ساتھ میں وہاں پر ایک ان کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے؟ روایتوں میں آیا ہے اس نے پوچھا ایک یہودی اور منافق سے، یہودی بھی تھا اور منافق بھی تھا۔ اور وہ مجلس کس کی تھی؟ ہم سب کے پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، مجلس لگی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں طرف صحابہ تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کا درس دے رہے ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا کسی یہودی سے، منافق سے، اس یہودی نے، اس منافق نے کہا کہ یہ تو بددین لوگ ہیں نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنا نیا دین بنا لیا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ صرف ان کا رب ایک ہے۔ اس آدمی کو غصہ آیا، کیونکہ پوچھا کس سے؟ یہودی سے، منافق سے۔ اگر کسی مسلمان سے پوچھتا وہ تعریف بھی کر دیتا، یہودی تھا اور منافق تھا۔ منافق تو مسلمانوں سے سب سے زیادہ جلتا ہے، منافق سب سے زیادہ جلتا ہے۔ یہ آدمی کہنے لگا اچھا یہ ہے، میں شکار کا اس کی بوٹیاں بعد میں کروں گا، پہلے اسی کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے اور ناشائستہ الفاظ اس نے استعمال کیے، ناشائستہ الفاظ۔ حدیث کے اندر آیا ہے وہ ناشائستہ الفاظ ایسے تھے کہ حدیث میں لکھے ہیں لیکن انسان کوئی بول نہیں سکتا، گالی گلوچ وغیرہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، تو نے مجلس کے تقدس کو کیوں پامال کیا؟ فاروق اعظم کہنے لگے اللہ کے نبی اجازت دے دیجئے ابھی اس کا سر قلم کر دوں، کیونکہ اس نے آپ کی شان میں ناشائستہ باتیں کہی ہیں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی امتی اپنے نبی کو برا بھلا کہنے نہیں دے گا بھلے سے خود عمل نہ کرے۔ وہ تو فاروق اعظم تھے، خلیفہ دوم تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی اجازت دے دو ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نبی آخر الزمان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے عمر بیٹھ جائیے میں خود بات کر لیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے نوجوان،
آپ نے مجلس کے تقدس کو کیوں پامال کر دیا؟ آخر تجھ کو نظر نہیں آیا یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ وہ کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، آپ پیار کے ساتھ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں کہ میں ایمان لے آؤں، مسلمان ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کہنے لگے ہم نے تو اسلام کی بات ہی نہیں کہی، مسلمان ہونے کی بات ہی نہیں کہی، آخر اس کی زبان کے اوپر اسلام کا لفظ آیا کیسے؟ ہو سکتا ہے مشیت الہی نے اس کی قسمت میں اسلام لکھ دیا ہو۔ ہم نے ایمان کی بات ہی نہیں کہی، اس کی زبان کے اوپر اسلام کا لفظ آیا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی قسمت میں اسلام لکھ دیا، کیونکہ جو اگر رب نے لکھا ہے یہاں پر جمعے کے لیے آنا تو آپ آئیں گے، اور نہیں لکھا تو لاکھ کوشش کرو، کوئی نہ کوئی بہانہ شیطان بہانہ بنا کے روک دے گا۔ لیکن جب رب چاہتا ہے کہ آپ کو آنا ہے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو آپ آئیں گے، اور رب نے چاہا آپ کو ظہر کے لیے نہیں آنا تو آپ کتنی کوشش کر لو آپ نہیں آئیں گے، مقدر ہے، ایسا ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے نوجوان، تیرے ایمان لانے کی کوئی شرط ہے؟ فرمایا ہاں میری ایک شرط ہے ایمان لانے کی۔ اہل عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی بڑی آستینوں والے قمیص پہنتے تھے، تنگ آستین نہیں، اتنی بڑی بڑی آستین ہوا کرتی تھی اہل عرب کی۔ گو جو عربی زبان میں اس کو ضبہ، فارسی زبان میں سوسمار، اور اردو زبان میں اس کو گوہ بولتے ہیں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ خاص ہوا ہے، یہاں پہ کچھ خاص ہوا ہے، اس گوہ میں کچھ خاص بات ہوئی، اس لیے میں نے اس کی تعبیر دی ہے۔ باقی یہ وہ JNK میں یہاں پہ نہیں پائی جاتی، کشمیر وغیرہ میں، لیکن کشمیر کا ایک حصہ راجوری وغیرہ میں وہ پائی جاتی، میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، وہ چھپکلی کی طرح ہوتی ہے لیکن اس سے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے، فرمایا بتائیے نوجوان تیری کیا شرط مسلمان ہونے کی؟ اس آدمی نے اپنی اس جانور شکار کیے ہوئے جانور کو نکالا، آستین سے زمین پر دے مارا اور کہا کہ یہ زندہ ہو جائے، آپ کا کلمہ پڑھ لے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ بس اتنی شرط تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت عالم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی دیا ہے، معجزات دیے ہیں۔ فوراً پکار اٹھے، قم باذن اللہ یا ضبا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قم باذن اللہ یا ضبا، قم باذن اللہ یا ضبا۔ اس کا مطلب ہے کھڑی ہو جا اللہ کے حکم سے گو، کھڑی ہو جا اللہ کے حکم سے اے ضبا۔ حدیث میں آیا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے گو پڑی ہوئی ہے، چاروں طرف صحابہ تشریف فرما ہے، گوہ نے سب سے پہلے تو اپنی آنکھیں کھولی، سبحان اللہ، گوہ نے سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھولی، کیونکہ اشارہ کس کا تھا؟ کس کا اشارہ تھا؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کے حکم سے، اشارے سے گوہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنی آنکھیں کھولی۔ جب گوہ نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آقا کی طرف دیکھا، زندہ ہو گئی۔ زندہ ہونے کے بعد سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا، آقا کی طرف دیکھا اور پکار اٹھی، اشہد انک لرسول اللہ۔ کیا کہا گوہ نے؟ اشہد انک، آپ بھی تھوڑا بول جائیں، تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کس نے کہی یہ بات؟ گوہ نے کہی، ضبا نے یہ بات کہی۔ کیا کہا؟ اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات گوہ نے یہ کہی، قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کی بات مان لی۔ تیسری بات کہی، وقد خاب من کذب، نامراد و ناکام ہوا وہ شخص جس نے آپ کی تکذیب کر دی۔ اور چوتھی بات یہ کہی، وَإِنَّكَ لَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، کیا کہا؟ کہ آپ آخری نبی برحق ہیں۔ گوہ کو پتا تھا، گوہ جانتی تھی، جانور جانتا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے، قادیانی والے نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، وہ کہتے نبی آ گیا۔ یعنی گوہ کو پتا تھا، اس ضبا کو پتا تھا کہ آپ
خاتم النبی، آخری نبی ہیں، آخری نبی برحق ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی علیہ السلام وغیرہ، وہ بھی امتی بن کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ آدمی بیٹھا ہے اور یہ عجیب انداز میں جھومنے لگا، کیونکہ جب گو زندہ ہو گئی دائیں بائیں دیکھنے لگی اور اپنی زبان میں اس نے بات کی تو یہ دیوانہ ہو گیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے ہاتھ آگے کر دیجئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس طریقے سے یہ البیل انداز میں مسلمان ہوا ہے اور کوئی صحابی ایسے مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ اس نے بہت بڑا معجزہ دیکھا تھا، حالانکہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا معجزہ تھا، بڑے معجزے تو اور ہیں۔ اسی وقت تو ہاتھ آگے کیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔